اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں شب برات، جسے بھلائیوں والی رات کہا جاتا ہے، اس میں ایک لفظ کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ جس کے پڑھنے سے آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ خواہشیں جو کہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، روزی میں برکت نہیں ہے، روزی طلب کرنے والے اپنی روزی مانگ لیں، بخشش مانگنے والے اپنی بخشش مانگ لیں، مصیبت والے اپنی عافیت مانگ لیں، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لیں، کیونکہ یہ آج ہی کی رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے برابر، لوگوں کے ان کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جو مانگنا ہے مانگ لیں، بس آج ہی کی رات ہے۔ میں آج اپنا وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش کروں گی کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جن بہنوں بھائیوں نے آج کی خصوصی دعا میں حصہ لینا ہے وہ ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، اور یہ اس وقت فرماتا ہے جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے۔ تو شعبان کی 15ویں رات رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، شعبان کی 15ویں رات برکتوں کا نزول ہے، شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، شعبان کی 15ویں شب اللہ تعالی بخشش کا ذریعہ فرما دیتا ہے، شعبان کی 15ویں شب کو رزق مانگنے والوں کو رزق دیا جاتا ہے، شعبان کی 15ویں شب کو صحت مانگنے والوں کو صحت عطا کی جاتی ہے، شعبان کی 15ویں شب کو گناہوں کی معافی ملتی ہے، اور اسی شب قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے یہ رات۔ تو بہت ہی مبارک ترین یہ رات ہے، اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس رات میں کثرت سے عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالی انسان کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو شعبان کی 15ویں شب میں جنت کی طرف بھیجتا ہے تاکہ وہ جنت کو حکم کر کے آراستہ ہو جائے اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان کے ستاروں کی گنتی، دنیا کے دن رات کی گنتی، درخت کے پتوں کی گنتی، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کی گنتی کے برابر بندوں کو آزاد کر دے گا۔ شب برات میں مرادیں پانے کا وظیفہ بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو شب برات میں سورہ دخان جو کہ 25ویں پارے میں موجود ہے اور رونق افروز ہے، سورہ دخان کو جو ایک بار پڑھ لیتا ہے اس کی 70 حاجات دینی اور 70 حاجات دنیاوی پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ سورہ دخان ضرور پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ 6 آدمیوں کی اس یعنی شعبان کی 15ویں رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، قطع تعلق کرنے والا، تصویر بنانے والا اور چغل خور۔ آج ہی معافی تلافی کر لیں،
صرف یہ نہیں جیسے کہ آج کل میسج فارورڈ کر دیے جاتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہم سے خطا ہو گئی، بلکہ خود جا کر اس سے اگلے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگیں. اگر اس کی غیبت کی ہے تو بھی معافی مانگیں. خدارا یہ رات پھر نہیں آئے گی، خدارا یہ فضیلتیں پھر نہیں آئیں گی. تو آپ لوگ، ہو سکتا ہے یہی فیصلوں کی رات ہو، مغفرت کی رات ہو، بخشش کی رات ہے، عمر مقرر کی رات ہے، نصیب بدلنے کی رات ہے. تو اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں. پھر یہ رات نہیں آئے گی اور پھر صرف پچھتانے کے لیے ہمارے پاس یہ وقت رہ جائے گا. آج ہی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے معافی مانگ لیں. اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ شعبان المعظم کی جب نصف شعبان ہوگی، جب آدھی رات کے 12 یا 1 یا 2 کا ٹائم ہوگا، آپ عبادت کر رہے ہوں گے، اس دوران آپ نے دعائے نصف شعبان المعظم پڑھنی ہے. یہ بہت ہی زیادہ فضیلتوں کی حامل یہ دعا ہے. اس دعا کے پڑھنے سے کیا عطا ہوتا ہے؟ پریشان حالوں کی مدد ہوتی ہے، پناہ مانگنے والوں کو پناہ عطا کی جاتی ہے، خوف زدوں کو امان ملتا ہے، محروموں کو عطا کیا جاتا ہے، دھتکارے ہوئوں کو عطا کیا جاتا ہے، رزق میں تنگی ہونے والوں کو رزق عطا کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے بدبختی، محرومی، ذلت اور رزق کی تنگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے اور لوگوں کو خوشبخت بنا دیتا ہے، بھلائیوں کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے. اور نصف شعبان المعظم کی رات کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی رزق بانٹنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ لوگ بھی اس عمل کو ضرور کریں. میں نے سامنے اسکرین پر آپ کی آسانی کے لیے نصف شعبان المعظم کی دعا لکھ دی ہے. آپ لوگوں نے نصف شعبان المعظم میں یہ دعا ضرور پڑھنی ہے اور 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہو تو میں اس کو بخش دوں. تو 15ویں شعبان کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے. بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. بہت سی قبریں خود ہی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. مغرب کی نوافل کے بعد آپ نے کثرت سے عبادت کرنا شروع کر دینی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص شعبان المعظم کے پہلے عشرے میں، درمیانے عشرے میں، آخری عشرے میں 3 روزے رکھے تو اس کے لیے 70 انبیاء علیہم السلام کا ثواب لکھا جائے گا اور وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے 70 سال تک اللہ کی عبادت کی ہو اور اگر اس سال اس کا انتقال ہو گیا تو وہ درجہ شہادت پر فائز ہو گیا. ایک حدیث شریف میں اس طرح ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس خوش نصیب نے شعبان المعظم کی تعظیم کی، اللہ سے ڈرا، رب ذوالجلال کی اطاعت کی، اپنے آپ کو معصیت سے روکا تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دے گا اور اسے اس سال آنے والی ہر قسم کی مصائب اور بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. شعبان کی 15ویں شب کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے کافرین تک 21 بار پڑھنا امن و سلامتی، حفاظت جان و مال کے لیے افضل ہے. جو شعبان المعظم میں ان کلمات کا ورد کرے گا، لا الہ الا اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت درج فرما دیتا ہے اور 1000 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور وہ اپنی قبر سے باہر آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ہوگا، نیز وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیقین میں شمار کیا جائے گا.
शाबान की 15वीं शब को सूरह यासीन 3 बार पढ़ने से रिज़्क में बरकत, दराजी उम्र, नागहानी आफतों से महफूज रहेगा। आप लोग जो मैंने पहले नवाफिल बताए हैं अपनी पहली वाली वीडियोस में, आप लोग वो पढ़ें। 8 नवाफिल हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के को इसाले सवाब के लिए पढ़े जाते हैं। आपने फरमाया कि शाबान की 8 रकातों को का सवाब ज़्यादा पसंद है जो 1 सलाम और 4 कादे से पढ़ी जाती हैं। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। जो शख्स इस नमाज का सवाब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मुझे बख्शेगा, मैं बगैर इसको बख्शवाए जन्नत में ना जाऊंगी। सुबहान अल्लाह, क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी की शान है कि हम गुनाहगारों को कभी भूलती नहीं हैं। शाबानुल मुअज़्ज़म की शब बेरात में जो रात आएगी, आपने इस रात में क्या करना है कि पहला कलमा जिसे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका आपने कसरत से विर्द करना है। ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 300 मरतबा आपने इस कलमे का जिक्र करना है। और फिर आपने या रहीमू इस एक लफ्ज़ को, या रहीमू को जब आप बार बार या रहीमू कह के पुकारेंगी तो अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की रहमत जोश में आएगी, आपकी तमाम हाजतें पूरी फरमा देगी। आपने या रहीमू का विर्द करते रहना है। 500 मरतबा आपने इस एक लफ्ज़ को पढ़ना है। शाबानुल मुअज़्ज़म की दुआ भी पढ़नी है। इस महीने में नसीब लिखे जाते हैं, तो हमारी दुआ है रूहानी वज़ाइफ चैनल वालों की तरफ से उन तमाम व्यूवर्स के लिए दुआ है, उन तमाम सब्सक्राइबर के लिए दुआ है जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारी वीडियोस को देख रहे हैं कि इस महीने में नसीब लिखे जाते हैं, इस रात में नसीब लिखे जाते हैं। तो या रब हर बेटी के नसीब में खुशियाँ लिख दे, हर बेटी के घर में रिज़्क लिख दे, हर बेटी के बाप की उम्र लिख दे, हर बेटी के भाई की हिफाजत लिख दे, हर बेटी को शौहर के घर में सुकून लिख दे। तो मगफिरत की रात है, बख्शिश की रात है। ए बारी ताला बख्शिश फरमा दे, मगफिरत फरमा दे। ये तो फैसलों की रात है, हमारा फैसला भी अच्छा फरमा दे। उम्र मुकर्रर की रात है, हमारी उम्र लंबी फरमा दे। हमारे बहन भाइयों, हमारे वालिदैन की उम्र लंबी फरमा दे। नसीब बदलने की रात है, ऐ मेरे मालिक हमारा नसीब अच्छा कर दे। ऐ मेरे मालिक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारा नसीब, हमारा मुकद्दर सब कुछ बदलने वाला है। ऐ हमारी सांसों के मालिक हम सब को सलामत रखना, हमें इस आफत से बचाना, हमें इस वायरस से बचाना, हमें तमाम गुनाहों से बचाना, हमें गुनाहों के वायरस से बचाना। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।